نہیں ملی. خداوند عالم کہے گا ان کا جو یعنی میں نے ذخیرہ رکھا تھا اس کو ڈالو. جب ان کا اجر دیکھے گا, ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو عجیب لگے لیکن روایت کے لفظ ہے, اصول کافی کتاب الدعا کے اندر یہ روایت موجود ہے اور اس جیسی اور روایات, کہ جب بندہ ان دعاؤں کا جو وہ سمجھتا تھا مجھے اللہ نے نہیں دی, جب ان کا اجر دیکھے گا تو حسرت کرے گا کہ کاش اللہ نے مجھے جو دے دی تھی دعاؤں کے بدلے میں وہ بھی نہ دی ہوتی, کہ جو میں نے دعا مانگی تھی جس چیز کی اور خدا نے مجھے وہ چیز دے دی تھی, تو یہ جو اس نے نہیں دی تھی اس کا اتنا زیادہ اجر ہے, کاش اللہ نے مجھے جو دے دیا تھا وہ تو دنیا میں دیا تھا وہ بھی نہ دیا ہوتا. تو اگر انسان معرفت کے ساتھ کاموں کو کرے تو کاموں کی شکل اس کے ذہن میں اس کے آگے چینج ہو جاتی ہے. کانسیپٹس اگر انسان کے اچھے ہوں, خالص ہوں, تو پھر انسان کا خدا سے ناطہ بھی بڑھ جاتا ہے. جب انسان کو باور ہو کہ میرا علم کم ہے اور اللہ کو علم زیادہ ہے اور میں دعا کرتا ہوں وہ نہیں دے رہا. آپ کو میں نے پہلے بھی ایک روایت سنائی تھی, اسی کتاب الدعا میں ہے کہ بعض دفعہ اللہ کہتا ہے کہ جب بندہ کے دعا مانگتا ہے خدا کہتا ہے اس کو میرے پاس رہنے دو میری بارگاہ میں, مت دینا اس کو ابھی. اور بعض کو جیسے دعا مانگتے اللہ کہتا ہے فوراً دو, نکال لو اس کو, اس کی آواز نہیں سننا چاہتا, میں اس کو اپنی بارگاہ میں دیکھنا نہیں چاہتا. اپنی غلط حرکتوں سے بعض بندے اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. تو جب انسان اہل بیت اطہار کے ان فرامین کو پڑھتا ہے تو چیزیں زیادہ کھل کر سامنے آ جاتی ہیں. یہ چیزیں کسی فزکس یا کیمسٹری یا بایولوجی کی لیبارٹری میں ہم ان کو چیک نہیں کر سکتے چونکہ یہ مادے سے متعلق نہیں ہے. ان کا تعلق کسی اور دنیا سے ہے, تو جن کا رابطہ اس دنیا سے اللہ نے برقرار کیا تھا جو انہوں نے بتایا ہے انہی کے فرامین کی روشنی میں. ہاں جب انسان کرے ان کو, تو میں نے کہا تھا اگر یقین نہیں آتا کسی کو مثلا تو وہ فرض کرے کہ مجھے یقین ہوتا تو میں کیا کرتا, تو کچھ عرصہ یہ تجربہ کرے, خداوند عالم یقین کی دولت بھی اس کو عطا کر دیتا ہے جو کرے ان کاموں کو. ظاہر ہے ایک بندہ چاہتا ہے میں خدا سے محبت کروں, مجھے خدا کی سمجھ نہیں آ رہی, تو وہ کریم ہے, وہ سمجھ عطا کرتا ہے. کوئی اس کی طرف آنا چاہے اور وہ اس کو دور کر دے اپنی بارگاہ سے, خداوند عالم کریم ہے, ایسا نہیں کرتا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. پس توکل کیا ہے؟ توکل ہے خداوند عالم پہ, خدا پر یقین کے, جب تک یقین نہ ہو توکل وجود میں نہیں آتا. یقین ہو کہ خدا عالم ہے, میرے حال کی اس کو خبر ہے, یقین ہو کہ مجھ سے محبت کرتا ہے, یقین ہے کہ میری محنت کو ضائع نہیں کرے گا. جب تک یہ چیزیں نہ ہو توکل کی جو کیفیت ہے انسان میں پیدا نہیں ہوتی. دیکھیں آپ سفر کرنا ہے, آپ سمندر کے کنارے گئے, وہاں پہ ایک جہاز کھڑا ہوا, آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے, اگر میں سمندر میں ڈوب جاؤں تو مر جاؤں گا. اس کے باوجود آپ سمندر میں سفر کرتے ہیں. آپ کو کسی بات پر یقین ہے, اس یقین کے نتیجے میں آپ توکل کرتے ہیں. حالانکہ امکان ہے جہاز غرق ہو جائے, امکان ہے جو خاص طور پہ ہوائی جہاز ہے اس میں گر کے کہیں کریش کر جائے, تباہ ہو جائے. لیکن توکل کس بات, یقین کس بات پر آپ کو, کہ جو قانون چاہیے اس جہاز کو پانی پر تیرانے کے لیے اس قانون کی شرائط پوری ہیں, لہٰذا یہ مجھے لے کر چلے گا. اس قانون پر یقین ہونے کے نتیجے میں توکل کرتا ہے انسان اور اس پہ بیٹھ جاتا ہے, حالانکہ اسے کنفرم نہیں ہوتا میں نے منزل پہ پہنچنا یا نہیں پہنچنا. اور اگر یہ یقین نہ ہو تو انسان, یہ جن کو نہیں ہوتا جو ڈرتے ہیں وہ بیٹھتے ہی نہیں ہے, کہتے ہیں میں تو نہیں ہوائی جہاز میں بیٹھنا. ابھی بھی ہیں دیہات میں لوگ, مثلا میرا سفر کافی رہتا ہے تو ٹریول کر رہا ہوتا ہوں تو بعض ہمارے جو گاؤں میں دیہاتی لوگ ہیں, بعض خواتین وہ کہتی ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا ہر وقت جہاز میں بیٹھو, جہاز گر جائے تو کیا ہوگا؟ میں نے گر جائے تو مر جاؤں گا, اور کیا ہوگا؟ اس کا مطلب انسان سفر نہ کرے. لیکن جتنا انسان کو یقین ہوتا ہے اتنا پھر اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے. جب آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں اپنے آپ کو سپرد کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو یقین ہوتا ہے کہ مجھے یہ منزل پہ پہنچائے گا. اسی طرح اگر خدا پر یقین ہو کہ میں خدا کے لیے کام کر رہا ہوں اور وہ اس کو ضائع نہیں کرے گا تو توکل وجود میں آتا ہے. اور جب توکل ہو پھر انسان ناراض نہیں ہوتا.
پھر وہ کہتے ہیں اگر ابھی مجھے نہیں دیا جو مانگا تھا، یا ابھی جتنی میں نے محنت کی تھی اس کا رزلٹ اس طرح مجھے نہیں ملا، تو اللہ کے پاس محفوظ ہے، اس لیے کہ وہ ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ جو اچھے کام کرتے ہیں ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، خدا محنتوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب آپ کیفیت دیکھیں، رسول اللہ سارا مکہ مخالف ہوا، وہ چند لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہے ہیں ان سے کہیے کہ ہم اس رحمان پر ایمان لا چکے اور ہم نے یہی کام کرنا جو اس نے کہا ہے، اور ہمارا توکل اس پر ہے، چاہے ہمیں ہلاک کر دے، کوئی ایسا حادثہ ہو جائے ہم ہلاک ہو جائے، اور چاہے ہم پہ رحمتیں کرے، ہمیں کامیاب کرے، دونوں صورتوں میں ہمارے ایمان میں فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات الگ ہے اس بات سے کہ کچھ مل جائے تو اللہ ٹھیک ہے، کچھ نہ ملے تو اللہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک صاحب ملے، کہنے لگے مجھے ایک حاجت تھی، بعد میں انہوں نے حاجت بتائی تو وہ بھی بڑی 2 نمبر قسم کی حاجت تھی، تو کہا کہ مجھے ایک حاجت تھی، مجھے ایک پرابلم تھا، میں نے 40 دن امام زمانہ کے لیے چلہ کیا، مجھے بتایا تھا کسی نے 40 دن یہ عمل کرو تو یہ حاجت تمہیں مل جائے گی، تو میں نے 40 دن پورے خلوص کے ساتھ میں نے چلہ کیا، مجھے نہیں ملی، تو مجھے امام زمانہ میں شک پڑ گیا، یہ کیسے امام زمانہ؟ صاف کہہ رہا تھا کہ اگر امام زمانہ ہے تو مجھے کیوں نہیں دیتے، اگر ان کو ہے کہ مجھے چیز نہیں ملے گی تو میں شک میں پڑ جاؤں گا تو مجھے کیوں نہیں بچا رہے شک سے؟ ٹھیک ہے، جیسے کوئی بندہ آ کے کہے مثلا کہ آج زیادہ ضرورت ہے، اتنے مسائل ہو گئے ہیں، اتنے یہ ہو گئے، تو آج زیادہ ضرورت ہے اللہ کو نیا نبی بھیجنے کی، مثلا آج نبی کیوں نہیں بھیج رہا؟ اگر اللہ چاہتا ہے کہ ہم بچ جائیں تو نبی کیوں نہیں بھیج رہا؟ اللہ کی شناخت کا نہ ہونا، خداوند عالم کی شناخت کا نہ ہونا، پھر اس سے کبھی بھی توکل اور اس قسم کی چیزیں وجود میں نہیں آتی۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں مجھے ہلاک کر سکتا ہے وہ، لیکن جو میں اس کو پہچان گیا ہوں وہ جو بھی میرے ساتھ کر دے میرے ایمان میں فرق نہیں آتا۔ کربلا بھی ایسی ہے، کربلا بھی ایمان کا کمال مانگتی ہے، کربلا بھی توکل کا کمال مانگتی ہے کہ یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں جو میری ڈیوٹی ہے اللہ کی طرف سے۔ امام امام کے ذہن میں کیا تھا کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے اللہ کی ذات کے ہاتھ میں۔ اور اگر آپ رزلٹ کے اعتبار سے دیکھیں دنیا میں رزلٹ، ایک فوج امام حسین کی تھوڑی سی اور ایک فوج اس طرف والی، آج دیکھیں دنیا میں کس فوج کا نام ہے؟ آج دنیا میں کس فوج کا نام ہے؟ امام حسین کی فوج کا نام ہے۔ آج دنیا کس کو جھکتی ہے، کس کو سلام کرتی ہے، کس کو روکتی ہے، کس کا احترام کرتی ہے؟ جو مقابلے میں تھے گالی بن گئے۔ اگر آج کوئی دوسرے سے کہے کہ تو عمر ابن سعد ہے تو وہ اس کے گلے پڑ جائے گا۔ جب کسی انسان کو بہت ہی ظالم کہنا ہو تو کہنا تو شمر کی اولاد لگتا ہے مجھے مثلا، تو وہ گلے پڑ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ تو حسینی لگتا ہے تو اس کا بوسہ لیں گے کہ تو نے مجھے حسینی کہا، مثلا تیرا اخلاق اتنا اچھا ہے، تو لگتا ہے رسول اللہ کا امتی ہے۔ کوئی کہے کہ تو ابو جہل کا پیروکار لگتا ہے تو انسان کو غصہ آئے گا۔ تو ان کے نام بھی اللہ تعالیٰ نے گالی بنا دی، ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اور تیرا دشمن یعنی بے نام و نشان ایک طرف، گالی بن جائیں گے ان کے نام، ان کے کہ جو رسول اللہ کو تانا دیتے تھے کہ تیرے بعد تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بس توکل ایک شعر بھی ہے، خوبصورت شعر ہے، عرض کر دوں کہ توکل کا معنی بتانے کے لیے کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، یعنی تیرا کام ہے اپنے خنجر کو تیز رکھنا تاکہ اگر کوئی چیز لگے تو یہ نہ کاٹے ہی نہ۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس تیزی کو خنجر کی مقدر کے حوالے کر، نہ کہ تو کاری کچھ نہ اور کہے کہ میں توکل کر کے بیٹھا ہوں، تو یہ توکل نہیں ہوتا۔ اس طرح کا توکل کریں گے تو کامیابی انسان کے ہاتھ میں نہیں آتی۔
جو محنت کرتے ہیں خداوند عالم نے قانون بنایا. ایک روایت میں ہے لولا المشقۃ لساد الناس کلہم، اگر مشقت نہ رکھی ہوتی اللہ نے کاموں کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، تو سارے لیڈر ہوتے. ہر شخص ہر شعبے میں لیڈر ہوتا ہے، لیکن چونکہ مشقت ہے، جو کرتے ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ پھر پیچھے رہتے ہیں. جو جتنی محنت کرے گا اتنا اس کا نتیجہ پائے گا. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ان قریب تم جان لو گے، ہمارے ساتھ ہم زندہ رہیں، ہم مر جائیں، تم جان لو گے کہ کھلی گمراہی میں کون تھا. تم ان قریب مرو گے، تم ان قریب اس سب کو دیکھو گے، تم ان قریب قیامت دیکھو گے، تم پہ واضح ہو جائے گا کہ کون کھلی گمراہی میں تھا اور کون سیدھے راستے پہ تھا. آخری آیت سورۃ الملک کی. پھر خداوند عالم کی ایک بڑی نعمت کی طرف اشارہ ہے کہ جو پانی ہے، جس سے انسان کی زندگی، بلکہ قرآن کہتا ہے ہر زندہ چیز کی ابتدا اللہ نے پانی سے کی ہے. زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے پانی سے ہر زندہ شے کو پیدا کیا. اس پانی کے بارے میں سوال قرآن کس لیے کرتا ہے؟ فکر کو حرکت میں لانے کے لیے. قل، اے رسول کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا تم نے اس بات کو غور کیا ہے، اس بات پر غور کیا ہے، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر یہ جو تمہارا پانی تم پیتے ہو، تمہیں پیاس لگتی ہے، تمہیں پانی فراہم ہوتا ہے اور بہت سارے فائدے اس پانی سے لیتے ہو، اگر اچانک یہ پانی گہرائی میں اتر جائے، چلا جائے، زمین اس کو پی جائے، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو زمین کا گلوب ہے، یہ جو بال ہے جس پر ہم رہتے ہیں زمین پر، اگر جو پانی کا والیوم ہے، آپ کو پتہ پانی زیادہ تر جو زمین کی سطح ہے بہت زیادہ وہ پانی نے کور کی ہوئی ہے، اگر اس پانی کے والیوم کو، اس کے حجم کو پوری زمین کے حجم کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو یہ بہت تھوڑا سا ہے. زمین بہت بڑی ہے، اپنے اندر لے جا سکتی ہے. اگر زمین پانی کو پی جائے، اگر یہ پانی گہرائی میں اتر جائے، خداوند نے کہتے ہیں اس پہ غور کرو، اس سچویشن کو تصور کرو. قل، یعنی تم کتنے کمزور ہو، یعنی اپنے لفظوں میں کہوں تو تم کیڑوں کی طرح مر جاؤ گے، سسک کے پیاسے مر جاؤ گے تم. قل ارأیتم، اے رسول ان سے کہیے تم نے غور کیا، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر یہ تمہارا پانی زمین پی جائے، زمین کی گہرائی میں چلا جائے، فمن یأتیکم بماء معین، تو یہ جو تمہیں ظاہر اور جاری چشمے نظر آتے ہیں، یہ پانی نظر آتا ہے، یہ تمہیں کون لا کے دے گا؟ اگر زمین اپنی گہرائیوں میں پانی لے جائے تو یہ پانی کہ جس سے تمہاری زندگی ہے، یہ تمہیں کون لا کے دے گا؟ آپ دیکھیں جن علاقوں میں اس کی ہلکی پھلکی اگر پکچر دیکھنی ہو تو بعض علاقے جن میں پانی صحیح نہیں ہوتا، بعض علاقے پانی شارٹ ہو جاتا ہے. ابھی بھی ایسے علاقے جہاں پینے کے لیے پانی کئی کلومیٹر کا سفر طے کر کے لے کے آتے لوگ، کیونکہ پانی کے بغیر انسان کی زندگی نہیں ہے. تو ایک ایسی نعمت کہ انسانوں کی زندگی کا دار و مدار ہے جس پر اب اس وقت یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا تھا مثلا اور مثال میں کہ اگر غور کرو کہ اللہ آکسیجن کو ایٹماسفیئر سے نکال دے تو تم کیا کرو گے؟ تو نہ ان کو آکسیجن کا پتہ تھا نہ ایٹماسفیئر کا پتہ تھا مثلا. یعنی اگر آج کی سائنس جو ان گیسز کو ڈسکور کر کے اور ان کے نام رکھے ہوئے، اس وقت ان کو نہیں پتہ تھا. اس وقت تو اگر یہ بھی کہنا ہوتا تھا کہ اگر ناخن بڑے ہوں گے اور ان کے اندر میل ہوگی تو اس سے بیمار ہو جاؤ گے، اس کے اندر بیکٹیریا ہوتا، تو کیا لفظ تھے کہ ناخن کاٹا کرو ورنہ ان کے نیچے شیطان چھپ جاتے ہیں، شیطان چھپ جاتے ہیں اور وہ تمہیں پھر بیمار کرتے ہیں. یا مثلا کہا کہ رات کو سوتے وقت اپنے گھر میں چراغ مثلا بجھا دیا کرو کیونکہ شیطان آگ لگا دیتا ہے. تو الفاظ وہ استعمال کیے گئے کہ جو اس زمانے کے لوگوں کو ان سے آشنا تھے، ورنہ خداوند عالم عالم تھا، عالم ہے. اور میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جیسے جیسے علم میں انسان ترقی کرے گا،
آیات قرآن مزید کھول کر سامنے آئیں گی. آیات قرآن کے پیغامات مزید جیسے تہ کھلتی ہے کپڑے کی، ایک تہ، دوسری تہ، چوتھی تہ، تو یہ جو کہا گیا قرآن کے اتنے باطن ہیں، ان سے مراد یہی ہے کہ انسان جیسے جیسے ترقی کرے گا تو ان آیات کے مفاہیم اور اچھی طرح سمجھے گا. 1400 سال پہلے کا بندہ اس کو نہیں سمجھ سکتا تھا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے غور نہیں کیا آسمان و زمین جڑے ہوئے تھے، ہم نے پھاڑ کے الگ کیے. 1400 سال کا بندہ اس کو کیا سمجھے؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس میں طاقت ہی نہیں ہے. لیکن آج کا انسان، آج سائنس اس پہ بات کرتی ہے، اس کے بارے میں تحقیقات کر رہی ہے، اس کے بارے میں ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ بات ثابت شدہ ہے کہ یہ کائنات پہلے بہت چھوٹی تھی، کیونکہ یہ جب سے بنی ہے مسلسل ایکسپینڈ کر رہی ہے، انفلیشن کا عمل جاری ہے اس میں. اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کو ہم ریورس کریں تو یہ بہت چھوٹی تھی، اور پھر وہ اس کا نام رکھا انہوں نے دا بگ بینگ، اور ایک بڑا دھماکہ ہوا، اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہوا ہے کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. کیا وہ لوگ کہ جو ہماری باتوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی جو کافر ہیں، کافر یعنی انکار کرنے والا، جو ہماری باتوں کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، انہوں نے غور نہیں کیا آسمان و زمین جڑے ہوئے تھے، ہم نے پھاڑ کے ان کو جدا جدا کر دیا. فتق یعنی پھاڑ کے الگ کرنا. اور اسی کے بعد میں وہ دوسری جو میں نے ابھی کوٹ کی تھی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی زمین کی گہرائی میں چلا جائے، فَمَنْ يَأْتِيكُمْ، تو کون تمہیں لا کر دے گا، بِمَاءٍ مَعِينٍ، وہ پانی جسے تم ظاہر اور جاری دیکھتے ہو، وہ پانی تمہیں کون لا کر دے گا. یہ ایک مثال ہے، اور اس کے ساتھ بے شمار مثالیں، بہت ساری نعمتوں کا تصور ہم کر سکتے ہیں کہ اگر ہم غور کریں کہ اگر یہ چلی جائے تو یہ کون لا کر دے گا. تو یہ جب انسان، یاد رکھے، جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کلا ان الانسان لیطغی، انسان طغیان کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے. کیوں؟ ارآہ استغنا، جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کی تو اپنے سرکش ہو جاتا ہے. اور یہ سرکشی زیادہ تر جب دنیا انسان کے پاس زیادہ آ جائے، سمجھتا ہے میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. زیادہ پیسے والا یہ سمجھتا ہے میں بیمار ہوں تو بہترین علاج کروا سکتا ہوں، میں کوئی فرض کرے کسی اور چکر میں پھنس جاؤں، پیسے کے ذریعے میں خرید لوں گا چیزیں اور میں اپنے آپ کو چھڑوا لوں گا. سرکشی کرتا ہے. جتنا انسان اس طرف دھیان رکھتا ہے کہ میں بہت کوئی طاقتور چیز ہوں، تو اتنا اللہ سے دور ہوتا ہے. اور جتنا یہ سوچے، قرآن کیوں توجہ کراتا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، اس پہ غور کرو، اس پہ غور کرو، اگر یہ چیز ختم ہو جائے تو تمہارا کیا بنے گا، تاکہ انسان اپنے آپ کو بے نیاز نہ سمجھے. انسان بے نیاز ہے نہیں، سمجھتا ہے تو غلط کرتا ہے. اگر بے نیاز نہیں سمجھے گا تو پھر جو سب سے بڑا بے نیاز ہے اس سے اٹیچ رہے گا، اس کے آگے جھکا رہے گا، اس کے آگے سرکشی نہیں کرے گا. تو اس آیت میں بھی کہ تم نے غور کیا کہ اگر تمہارا پانی زمین کے اندر چلا جائے تو تمہیں یہ ظاہر پانی جو جاری اور تم پیتے ہو، جس کے ذریعے زندہ ہو، یہ تمہیں کون لا کر دے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند عالم کے فضل و کرم سے سورہ ملک کے جو ہمارا موضوع تھا ان ایام میں، جن ایام میں اللہ نے توفیق دی آپ دوستوں کی، مومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کی، الحمدللہ ہم نے اس کو ختم کر لیا ہے. اور آپ سے ریکویسٹ بھی ہے اور آپ کے لیے دعا بھی ہے کہ انشاءاللہ ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو کہ جو اس مہینے کے بعد قرآن مجید سے باقاعدہ رابطہ نہ رکھے. بے شک بہت کم مقدار ہو، لیکن ہر روز ایک آیت، 2 آیت، 3 آیتیں، 5 آیات، آدھا صفحہ، 1 صفحہ، جتنی آپ کی گنجائش ہو، قرآن کریم کی عربی زبان میں بھی تلاوت کریں، لیکن آدھا صفحہ، 1 صفحہ، جتنا آپ یعنی فریش مائنڈ کے ساتھ
پڑھ سکیں تو قرآن مجید کے الفاظ میں غور کرنے کی کوشش حتماً کریں۔ ہو سکتا ہے آغاز میں مزاج نہ ملنے کی وجہ سے آپ کو زیادہ دوستی نہ ہو، دوستیاں تبھی ہوتی ہیں جب مزاج ملتے ہوں، تو قرآن کریم کا مزاج اللہ تعالیٰ کا مزاج ہے، تو اگر ہمارا مزاج اللہ سے نہیں ملتا، ہمارا مزاج کوئی اور قسم کا ہے، تو ہو سکتا ہے دوستی نہ ہو شروع میں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ مزاج اللہ نے نہیں بدلنا، مزاج بندے نہیں بدلنا ہے، اس لیے کہ بندہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اللہ پاک ہے کسی بھی ٹیڑھے پن سے، کسی بھی کمی سے، کسی بھی نقص سے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی کا دل ہو کہ میری بادشاہ سے دوستی ہو جائے، میری صدر سے دوستی ہو جائے، تو اس کو بہانے ڈھونڈنے پڑتے ہیں کہ بادشاہوں کو کیا چیزیں پسند ہوتی ہیں، کون سے فن پسند ہوتے ہیں ان کو، کون سی صفات پسند ہوتی ہیں، نہ کہ وہ گھر بیٹھے اور کہ پیغام بھیجے بادشاہ کو بھی میرے سے دوستی کرنی ہے تو چینج ہو کے آ جاؤ، پھر اپنا مزاج چینج کرو، اپنے آپ کو ذرا نیچے لاؤ۔ تو اللہ سے اگر دوستی کرنی ہے تو اس کے لیے اپنے مزاج کو، یعنی بعض دفعہ میں ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں مزہ نہیں آتا، تو یہ یقین جانی اس لیے کہ ہمارے مزاج اس مزاج کے مطابق نہیں ہے، ورنہ کیا سبب ہے؟ امام حسین سے بڑا سچا کون ہوگا؟ امام آخری رات میں کیا فرما رہے تھے؟ اور مجھے آپ کو پیغام دے رہے تھے، فرمایا تھا کہ یہ جو آخری رات میں نے مانگی ہے اس میں ایک بات یہ فرمائی تھی کہ آپ کو نہیں معلوم کہ مجھے قرآن مجید کی تلاوت سے کتنی محبت ہے۔ امام کو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ وضاحت کرتے، ٹھیک ہے نا، امام کو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں تھی، ان کی زبان عربی تھی، فرمایا کہ مجھے محبت ہے قرآن کریم کی تلاوت سے، مجھے قرآن کریم کی تلاوت سے محبت ہے۔ ایک اور نقطہ عرض کر کے آپ اپنی بات کو میں تمام کرتا ہوں، آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ سوچئے گا، سوچنا اللہ کو بہت پسند ہے، فکر کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بنسبت اس کے کہ بندہ جو کچھ سنے بس بغیر سوچے سمجھے گاڑی چلائی رکھے، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ سوال آپ سے کرتا ہوں کہ ان صورتوں کی فضیلت میں قرآن کریم کی صورتیں، جو اس صورت کو پڑھے گا اس کو یہ اجر ملے گا، جو اس کو پڑھے گا اس کو یہ اجر ملے گا، بہت ساری روایات ہیں، آیا اس سے مراد یہ لی جا سکتی ہے کہ بغیر سمجھے جو ان کی تلاوت کرے گا؟ اس کی پریکٹیکلی آپ کو میں ایک بات کہتا ہوں جس پہ آپ سوچیں، اور آپ کو اختلاف ہو تو آپ اس درس کے بعد، مجلس کے بعد آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بات غلط ہے اس دلیل سے، تو میری بھی اصلاح ہو جائے گی۔ اگر آپ کی یعنی آپ کے پاس محکم دلیل ہوئی تو اس کا مطلب میں غلط ہوں، میری اصلاح ہو جائے گی، میں آپ کا احسان مند ہوں گا، اور ورنہ ہم پھر حتماً اپنے رویوں پہ نظر ثانی کریں کہ کیوں دین کے بارے میں اتنا غیر سنجیدہ رویہ ہم اختیار کرتے ہیں۔ فرض کریں رسول اللہ فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کو کہ جس نے سورہ ملک کی تلاوت کی اس کا حساب کتاب آسان ہو جائے گا قیامت کے دن۔ رسول اللہ جو بول رہے ہیں کون سی زبان میں بول رہے ہیں؟ جی عربی میں، اور جو سن رہے ہیں ان کی زبان کیا ہے؟ ان دونوں کے ذہن میں کہیں یہ بات موجود ہے کہ بعد میں ایک ایسی قوم آئے گی جو بغیر سمجھنے سے یہ مطلب لے گی؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنی زبان میں بات کر رہے ہیں، سننے والے بھی سن رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کی اپنی زبان ہے، پڑھیں گے تو سمجھیں گے، اور پھر سمجھنے سے اگلا سٹیپ ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو خداوند عالم نے تذکرہ کیا بار بار، ایمان جڑا ہوا عمل صالح کے ساتھ، یعنی جو اسے پڑھے گا عمل کرے گا تو یہ سبب بنے گی اس کا حساب کتاب آسان ہو جائے گا۔ شروع میں کیا کہا؟ ساری قدرت اللہ کے پاس ہے، اصلی بادشاہ اللہ ہے، تمہیں آزمائش کے لیے بھیجا گیا۔ تو ایک بندہ اس صورت سے کیا پیغام لیتا ہے کہ میں ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوں، پیپر مجھے دے دیا گیا، آنسر شیٹ بھی دے دی گئی، کویسچن پیپر بھی دے دیا گیا، مجھے کرنا ہے۔ البتہ دنیا میں ہوتا ہے کہ تمہارے پاس 3 گھنٹے، اس کا پتہ بھی نہیں کب کھینچ لے آ کر۔ اب ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوا بندہ پیپر شروع کرنے لگے، باہر ایک آ جائے بندر نچانے والا، وہ پیپر بھول جائے اور بندر کا ناچ دیکھنا شروع کر دے، تو جو دیکھ رہے ہوں گے اس کو کہیں گے تیرا دماغ تو خراب نہیں ہے، تیرے پاس محدود ٹائم ہے کام کرنے کا،
اور اس میں تو فیل ہو گیا, تیرے ہاتھ پلے کو ککھ بھی نہیں رہے گا تیرے, وہ تو بندر کا ڈانس دیکھ رہا ہے, تجھے باہر کے تماشے اچھے لگ رہے ہیں. تو انسانوں بہت سی ہم میں حالت یہ ہے کہ جن کو جب بھی ہمیں جب فیل نہیں ہوتا کہ ہم کمرہ امتحان میں بیٹھے, ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو بس اس صورت کی آیت میں کہ اب ایک بندہ پڑھے جا رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اور اس پہ سر بھی ہلا رہا ہے اور اس کو مزہ بھی لے رہا ہے, لیکن اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ بات سمجھ میں کسی عقل استعمال کرنے والے بندے کے ذہن سمجھ اس کو نہیں آتی. لیکن پھر کہہ رہا ہوں, اس کا معنی نہیں عربی زبان میں آپ نہ پڑھیں, وہ اہم ہے, امپورٹنٹ ہے, اس کی اہمیت ہے. اسلام کی زبان عربی ہے, قرآن کی زبان عربی ہے, ملت اسلام یعنی امت مسلمہ کی یونٹی کی علامت ہے ایک عربی, اس لیے ہم نماز عربی میں پڑھتے ہیں, اس کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ ہے. لیکن میرا مراد کیا ہے, بغیر سمجھے عمر گزار دینا. تو پھر وہ سوال جو پہلے بھی یہاں ہو چکا ہے وہ یہ کہ آپ بتائیں غور کر کے, اور انعام مجھ سے آپ لیں, میں آپ کو انشاءاللہ پرائز بھی دوں گا اس کا, کہ قرآن کریم کے علاوہ اور کون سی کتاب ہے دنیا میں جو اس طرح اتنی بڑی تعداد میں لوگ جس کو بغیر سمجھے پڑھتے ہوں. قرآن کریم کے علاوہ اور کون سی کتاب ہے جو امپورٹنٹ بھی بہت زیادہ ہو, انسانوں کو نجات کے راستے بتاتی ہو, کامیابیوں کے راستے بتاتی ہو, لیکن اس کو ماننے والے اتنی بڑی تعداد میں بغیر سمجھے اس کتاب کو پڑھتے ہوں. تو اگر آپ کوئی کتاب مجھے بتا دیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا پرائز میری طرف سے ملے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. چند جملے ذکر مصیبت کے جو ایام آگے آ رہے ہیں مولا کائنات کی شہادت کے ہیں, اور چاہے امیر المؤمنین ہو, چاہے امیر المؤمنین کی اولاد ہو, کام ان کا کیا تھا, کیا کام کرتے رہے ساری عمر, کس کے لیے تڑپتے رہے کہ رسول اللہ جو پیغام اس دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں وہ اپنی اصل شکل میں باقی رہے. اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے یا جن کے دلوں کے اندر ناقص ایمان ہے, وہ اپنی دنیا حاصل کرنے کے لیے, اپنے اقتدار حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دین کا چہرہ بگاڑ نہ دیں. تو جب جب بھی ایسی صورتحال پیش آئی ہے, قربانی اسی خاندان نے دی ہے. اگر آپ دیکھیں قربانیوں کی طرف نگاہ ڈالیں تو انہی کی قربانی ہے, اور اگر صاحبان اقتدار کی طرف نگاہ ڈالیں تو ان کو اقتدار نہیں ملا. اگر 25 سال کے صبر کے بعد امیر المؤمنین کو اقتدار ملا بھی ہے تو کیسا اقتدار ہے کہ ایک دن بھی آرام سے بیٹھنے کا موقع نہیں ملا. جو لوگ ایک دن اس قدر اصرار کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ ہی کو خلیفہ بنانا ہے, جب بھی کوئی میدان آتا ہے وہی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. اس سے بڑی مظلومیت کیا ہوگی. مولا فرماتے ہیں تم نے ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے علی و ابو بکر, پھر ایک زمانہ آیا لوگوں نے کہا علی و عمر, پھر ایک زمانہ آیا علی و عثمان, اور اب تم نے مجھے اتنا میری باتیں نہ مان کر, میری نافرمانیاں کر کے تم نے مجھے اتنا گرایا ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جو فتح مکہ کے بعد تلوار کے زور پر ایمان لایا تھا, لوگ میرا موازنہ اس کے ساتھ کرتے ہیں, کہتے ہیں علی و معاویہ. تم نے مجھے اتنا تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے. کبھی فرمایا اے مردوں کی شکل والے نامردوں, کبھی فرمایا کاش نہ تم نے مجھے دیکھا ہوتا نہ میں نے تمہیں دیکھا ہوتا, میں تمہیں نہ جانتا ہوتا. آپ نے پڑھی ہے روایات, سنی ہے روایات کہ بعض اوقات مولا جب درد دل بہت زیادہ ہو جاتا تھا تو کوفہ کے ساتھ ایک کنویں کے پاس جا کر کنویں میں جھک کر اس کنویں سے اپنا درد دل بیان کرتے تھے. اس قدر ستایا ہے لوگوں نے جناب امیر کو. اور بس عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ایام آ رہے ہیں 19ویں کی شب نزدیک ہے, علی نے بہت انتظار کیا ہے, بہت صبر کیا ہے اس رات کے لیے. علی کو
زہرا سے جدا ہوئے بہت عرصہ گزر چکا ہے۔ جب بی بی کو دفنا رہے تھے تو روایات میں ملتا ہے مولا گریہ فرما رہے تھے، اور گریہ فرماتے ہوئے ایک جملہ یہ بولا تھا کہ زہرا علی اس لیے رو رہا ہے کہ کہیں آپ کے جانے کے بعد علی کی عمر طولانی نہ ہو جائے، علی آپ کے بعد نہیں رہنا چاہتے دنیا میں۔ اس رات کا انتظار کیا ہے جناب امیر نے، بہت انتظار کیا ہے، اور جب ضرب لگی ہے مولا نے اپنی کامیابی کا اعلان کیا ہے۔ ایک دفعہ مسجد محراب مسجد سے آواز آتی ہے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ ھذا ما وعد اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول